حروف مشبہ بالفعل، حروف بھی اور فعل بھی ایٹ اے ٹائم، ایک چیز فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شروع کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف، مطلب اسم الگ ہے، فعل الگ ہے، حرف الگ ہے، لیکن یہ تو حروف مشبہ بالفعل آ گئے، مطلب یہ سیم ٹائم پہ ایک حرف بھی ہے اور فعل کے مشابہ بھی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے قواعد کیا ہوں گے؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ آج کے سبق میں ہم نے یہی سب کچھ پڑھنا ہے، تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی ہم اپنے اسکرین کی طرف آ چکے ہیں۔ آج ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھنے ہیں۔ خلاصۃ النحو ہماری جو گائیڈ بک چل رہی ہے اس کا سبق نمبر ہے 24 اور حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ ایک ایگزامپل لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے، قواعد کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل لکھ لیتے ہیں، یہیں پہ آگے چل کے آ رہی ہے ان زیدن عالمون۔ اب یہ ایگزامپل میں نے لکھ لی تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکیں۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ان، ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، یہ ہے حرف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل ٹوٹل 6 ہیں، آپ دیکھیں گے اوپر تو انا نا کانا لاکن لیتا لعل، یہ 6 کے 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم سمجھ بھی لیں کہ انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں تو حروف لیکن فعل کے مشابہ ہیں، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، تو آئیں اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل مطلب وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں۔ فعل دراصل کیا کرتا ہے؟ ہم بچپن سے ایک ایگزامپل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ضرب زید عمرن، ٹھیک ہے، زید نے عمر کو مارا۔ یہ بیسیکلی جہاں پہ عمر اور عمر کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ جہاں پہ واو ہوتی ہے وہ عمر ہوتا ہے اور جہاں پہ واو نہیں ہوتی وہاں پہ عمر ہوتا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش عربی میں تو لگتے نہیں ہیں، تو عمر اور عمر کے ڈیفرنس کے لیے واو لکھا جاتا ہے، تو بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، تو یہ عمرو نہیں ہوتا، عمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر جہاں پہ لکھا جاتا ہے وہاں پہ واو لکھا ہوا ہوتا ہے، اور عمر جہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ واو نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، جسٹ یہ فرق ہے، ورنہ عربی کے اندر زبر زیر پیش نہیں لکھی ہوئی ہوں گی تو یہ میں نے لکھ دیا، آپ اس کو عمر پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عربی لوگ پہچان کے لیے واو کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، بہرحال وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ امرن، یہاں پہ الف کا بھی اضافہ ہے۔ الف کا اضافہ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عربی کے اندر جب 2 زبر لگائی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جسٹ فار خطاطی کے پیش نظر، ٹھیک ہے، ان کی جو خطاطی ہوتی ہے عربک لینگویج کے لکھنے کا انداز ہوتا ہے اس کے پیش نظر زبر جو ہے 2 زبر کے بعد الف بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امرن ہم نے لکھ لیا، ضرب زید امرن۔ سمجھانا یہ ہے کہ یہ ہے فعل، یہ ہے فاعل، یہ ہے مفعول۔ جس طرح سے دیکھیں فعل کے بعد 2 اسماء آئے اور فعل نے 2 اسماء کو اعراب دیا، ٹھیک ہے۔ اعراب آپ کو پتہ ہے زبر زیر پیش الف واو یا کو اعراب کہتے ہیں، اعراب کا بیان آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اگر آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا کہ اعراب میں کون کون سی باتیں آپ نے پڑھی تھیں، آپ جسٹ واپس جا کے دہرا بھی سکتے ہیں ان چیزوں کو، اور اگر بالتفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ کو آئی بٹن میں یا پن کمنٹ میں کہیں لنک بھی مل جائے گا اعراب کے بیان کے بارے میں، تو وہاں سے جا کے آپ تفصیلاً بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیں فعل نے کیا کیا، ضربا جو فعل ماضی تھا اس نے کیا کیا کہ فاعل کو رفع دیا، مفعول کو نصب دیا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ فعل اپنے بعد آنے والے 2 اسماء کو اعراب دیتا ہے، اسی طرح سے حرف مشبہ بالفعل بھی اپنے بعد آنے والے 2 اسماء کو اعراب دیتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، مطلب ہے تو حرف لیکن فعل کے مشابہ ہے۔ جس طرح سے فعل نے اپنے بعد آنے والے 2 اسماء کو چینج کیا، اسی طرح سے یہ حرف یعنی حرف مشبہ بالفعل بھی اپنے بعد آنے والے 2 اسماء کو چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی زبر زیر پیش وغیرہ، ٹھیک ہے، اعراب تبدیل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل۔ یہ میں یہاں پہ لکھا رہنے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آخر تک سمجھ آتا رہے کہ حرف مشبہ بالفعل اسے کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، مطلب ہیں تو حروف لیکن فعل کے مشابہ ہیں۔ بہت زیادہ عربک لینگویج کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ان کو الگ سے ایک چیپٹر کے طور پہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں مبتدا اور خبر پر، مطلب مبتدا اور خبر جہاں پہ آلریڈی موجود تھے، جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر ملا کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں، تو مبتدا اور خبر جہاں پہ آلریڈی موجود تھے وہاں پہ آ کے یہ مبتدا اور خبر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تھا
مبتدا، ٹھیک ہے، زید عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے، زید عالم، زید مبتدا اور عالم اس کے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لیکن یہاں پہ چونکہ ان کا حروف مشبہ بالفعل نے ہائی جیک کر لیے، حروف مشبہ بالفعل نے آگے قبضہ کر لیے، تو اب ان کے نیم تبدیل ہو جائیں گے، اعراب بھی تبدیل ہو جائیں گے. جس طرح سے دیکھیں یہ پوائنٹ نمبر 1 قواعد و فوائد کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں مبتدا کو انہوں نے کیا کر دیا، نصب دے دی اور خبر کو رفع دے دیا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع. رفع نصب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، رفع نصب جر کسے کہتے ہیں. اور اگر نہیں تو میں آپ کے لیے ایک چارٹ یہاں پہ بنا دیتا ہوں. زبر زیر پیش ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سے ہوتے ہیں. زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، ان کو ہم جو نارمل نام دیتے ہیں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں. زبر زیر، ٹھیک ہے، اور پیش، زبر زیر پیش، ان کو جو نارمل نام ہم دیتے ہیں. اور معرب کے اعراب کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مطلب معرب کے اعراب کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں پیش کو رفع، ٹھیک ہے، 1 یا 2 پیش کو رفع کہتے ہیں. اور زبر کو کہتے ہیں نصب اور زیر کو کہتے ہیں جر، ٹھیک ہے. اور مبنی کے اعراب کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دمہ، پیش کو ضمہ اور زیر کو کسرہ اور زبر کو فتحہ، ٹھیک ہے. ضمہ کسرہ فتحہ، ضمہ کسرہ فتح، ضم فتح کسر بھی بولتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں آپ یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. عمومی نام ہے یہ، عمومی نام یہ معرب کے نام ہیں اور یہ مبنی کے نام ہیں. مبنی پر زبر زیر پیش آئے گی تو اسے دمہ کسرہ فتح کہیں گے، معرب پر زبر زیر پیش آئے گی اسے رفع نصب جر کہیں گے، اور عمومی طور پہ زبر زیر پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو معرب اور مبنی کے بارے میں نہیں پتا کہ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات آپ کو یہ پہلے چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تب جا کے یہ بات ساری آپ کو سمجھ میں آئے گی. رفع نصب جر میں نے آپ کو بتایا، تو آپ پن کمنٹ کے اندر ڈسکرپشن میں کہیں نہ کہیں آپ کو لنک مل جائے گا، اس کا بھی آپ معرب مبنی کا بیان بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رفع نصب جر کی یہ حرکات آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ بار بار مرفوع، منصوب، مجرور، مضموم، مکسور، مفتوح وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اصطلاحات بولی جائیں گی. اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہوگا تو آپ تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ مرفوع کیا ہوتا ہے. تو جس پر رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو برحال یہاں پہ حروف مشبہ بالفعل کی بات چل رہی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہوتا ہے ویسے پہلے مبتدا تھا، لیکن حروف مشبہ بالفعل کے بعد آنے کی وجہ سے اسے منصوب پڑھیں گے اور یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلائے گا. تو ترکیب کچھ اس طرح سے ہوگی، حروف مشبہ بالفعل زید ان کا اسم اور عالم اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ٹھیک ہے، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. انا زیدن عالم میں ترکیب کیسی ہوگی؟ انا حرف مشبہ بالفعل، زید اس کا اسم اور عالم اس کی خبر. ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں. پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 4 تقریباً سملر ہیں، ملتے جلتے پوائنٹس ہیں. ان کو تھوڑا سا ہم الگ سے لکھ بھی لیتے ہیں. آپ نے جملہ اسمیہ کا بیان جہاں پہ پڑھا تھا وہاں پہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، سمجھا ہوگا. اور اگر آپ کو جملہ اسمیہ کے بیان میں یہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئیں، یا پھر آپ نے جملہ اسمیہ کا بیان ان کیس پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ جا کے آئی بٹن پہ پن کمنٹ میں یا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، تو آپ جا کے وہاں پہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ کا بیان آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے تو یہ پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 4 اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ میں پہلے ایک موٹا سا اسٹرکچر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. خبر کی 3 کنڈیشنز ہوں گی. ٹھیک ہے، خبر یا تو مفرد ہوگی، ٹھیک ہے، خبر یا تو جملہ ہوگی، یا پھر خبر جار مجرور ہوگی. ٹھیک ہے، جار مجرور کیسے ہوگی، جملہ کیسے ہوگی، یہ تمام تر چیزیں آپ نے جملہ اسمیہ کے بیان میں تفصیلاً پڑھ لی. لیکن یہاں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کریں گے ان چیزوں کو، لیکن تفصیلاً اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ وہاں جا کے اس سبق میں تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم جسٹ تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر لیں گے. جار مجرور، جملہ خبر جملہ ہو اور خبر مفرد ہو، تو تینوں کنڈیشنز میں الگ الگ صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے،
مطلب خبر اگر سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. خبر اگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. جسٹ یہ ایگزامپل دیکھ لیں جو آپ کے سامنے پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ خبر ہے جو کہ مفرد ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ خبر مفرد ہے. انا زیدن عالمن, عالمن خبر ہے اور مفرد ہے, مطلب یہ جملہ نہیں ہے کہ اور یہ کہ جار مجرور نہیں ہے, ٹھیک ہے, خبر مفرد ہے عالمن, ٹھیک ہے. خبر اگر مفرد ہو تو ایسی صورت میں کن کن چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خبر اگر مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں مطابقت ہے یا نہیں ہے اسم سے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ خبر مفرد ہے تو اب زید واحد ہے, واحد تثنیہ جمع میں سے مطلب زید واحد ہے, تثنیہ نہیں ہے, جمع نہیں ہے, مطلب زید دو نہیں ہے, زید تین نہیں ہے, تین سے زیادہ نہیں ہے, زید ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. عالمن بھی واحد ہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب واحد واحد ہونے میں دونوں میں برابر ہیں, ٹھیک ہے. مذکر مؤنث ہونے میں چیک کرتے ہیں کہ زید کیا ہے, ڈیفینیٹلی مذکر ہے, ٹھیک ہے, زید مذکر ہے اور عالم بھی مذکر ہے. تو پتہ چلا کہ واحد مذکر ہونے میں دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. زید بھی مذکر اور عالم بھی مذکر ہے, اور زید بھی واحد ہے اور عالم بھی واحد ہے. تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں خبر مطابق ہو تو یہ والی چیز سمجھے پائی گئی, تو اس کو ہم ٹک کر دیتے ہیں, یہ بات مطلب کمپلیٹ ہوگی, ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 2 مکمل ہوا. اب قاعدہ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں کہ خبر اگر جملہ ہو, مطلب حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جملہ ہو تو کیا کریں گے. تو سب سے پہلے ایک ایگزامپل لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. ان اللہ خلق الجنۃ, ٹھیک ہے, ان اللہ خلق الجنۃ, یہ ایگزامپل لکھ لی ہے. اور انا یہاں پہ دیکھیں گے ایک ایک چیز کر کے کہ یہاں پہ اسم کیا ہے, خبر کیا ہے, اور بعد میں اس چیز کو ہم قاعدے پہ اپلائی کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے, مطلب جو کہ نئی بات نہیں ہے. مبتدا اور خبر کے اندر یہ چیز آپ آلریڈی پڑھ کے آ چکے ہیں. موصوف صفت کے اندر بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ صفت اگر جملہ ہو تو جملے کے اندر ایک ضمیر موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں پرانی ہیں. اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں یاد آ رہی تو آپ کو نیچے جو لنکس ہیں اسماء کے وہ ہیلپ کریں گے, وہاں پہ جا کے آپ ان چیزوں کو تفصیل سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ان ہے حروف مشبہ بالفعل. ان حرف مشبہ بالفعل ہے, اس کو ہم ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتے ہیں. حرف مشبہ بالفعل, حرف مشبہ بالفعل, اللہ اس کا اسم, خلق فعل, ٹھیک ہے, الجنۃ مفعول. اب یہاں پہ میں بار بار ترکیب کیوں کر رہا ہوں کہ ترکیب کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم نحو پڑھ رہے ہیں اور ترکیب کے بغیر پڑھ رہے ہیں, وداؤٹ ترکیب, مطلب یہ کہ وداؤٹ اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کون سی چیز مس کر رہے ہیں, کیونکہ نحو میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے, یہ ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک اگر پوری بک بھی لکھی ہوئی ہے اور اس بک کو ہم آپس میں ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں, پوری بک کا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ, ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ, ایک چیپٹر کا دوسرے چیپٹر کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب آپ آگے چل کے اگلی کلاس میں شرح میات و عامل پڑھیں گے تو وہاں پہ پوری کتاب کی ایک ترکیب کریں گے, مطلب ان کو آپس میں ملائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے نحوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو. اگر ہم وداؤٹ کنیکشن, اسی کنیکشن کا نام ترکیب ہوتا ہے, اگر ہم وداؤٹ ترکیب کسی ہم چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں تو شاید ہمیں اچھی طرح سے نحو سمجھ میں آئے گی ہی نہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم نے نحو کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو ہمیں ترکیب کرنی پڑے گی, کیونکہ ترکیب کرتے ہیں تو ایک سٹرکچر ہمارے سامنے بن جاتا ہے, اور سٹرکچر میں سے اگر ایک پلر مسنگ ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ایک پلر مسنگ ہے. مثال کے طور پہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, جملہ فعلیہ کی خلق الجنہ, یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے خلق الجنہ کی. خلق الجنہ یہ جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ میں 3 پارٹس ہوتے ہیں عموماً, ٹھیک ہے, جن میں سے 2 ضروری ہوتے ہیں اور ایک آپشنل ہوتا ہے, بعض جگہ پہ ہوتا ہے بعض جگہ پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فعل, جملہ فعلیہ میں ہونا ضروری ہے, فاعل ہونا ضروری ہے, یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. مفعول بھی کبھی کبھار آ ہی جاتا ہے, بعض اوقات مفعول ہوتا ہے بعض اوقات مفعول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب فعل متعدی ہوگا تو مفعول ہوگا, جب فعل متعدی نہیں ہوگا تو مفعول نہیں ہوگا. تو میں بھی آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی ہو, فعل متعدی, فعل لازم میں بھی آپ نے نہ بھی پڑھی ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے پڑھی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھی تو بھی ٹینشن لینے کی
کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات آپ سمجھیں کہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل لازمی طور پہ ہوتا ہے اور فاعل لازمی طور پہ ہوتا ہے. ہاں مفعول آپشنل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس والی ترکیب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل موجود ہے, مفعول موجود ہے, لیکن فاعل نہیں ہے. فاعل تو آپشنل نہیں ہے, فاعل تو کمپلسری ہے, ضروری ہے, لیکن فاعل یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں فاعل موجود ہے, اور فاعل کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہاں پہ. وہ جملہ فعلیہ کے بیان کے اندر آپ کو جو قاعدہ پڑھا تھا یاد آ رہا ہوگا کہ فعل کے بعد اگر فاعل لفظوں میں موجود ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر فاعل لفظوں میں موجود نہیں تو وہ نکالیں گے. ضمیر ہم نکال لیتے ہیں, خلق کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے, وہ ہوا ضمیر ہم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان اللہ خلق الجنت, اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا. یہاں پہ تو فاعل ظاہری سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, جنت کو پیدا فرمانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہے, یہ تو لفظوں کے اندر موجود ہے, تو ہمیں ہوا نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ ونس اگین میں جملہ فعلیہ کا وہ قاعدہ ریپیٹ کروں گا کہ جملہ فعلیہ میں آپ نے ایک بات پڑھی ہے کہ فعل سے پہلے فاعل نہیں آ سکتا. مطلب یہ کہ خالق کا فعل ہے, اس سے پہلے اگر ہم کہیں کہ اللہ جو کہ فاعل ہے وہ فعل سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات درست نہیں. معنوی طور پہ اگرچہ کہ اللہ ہی فاعل ہے, لیکن گرامر کو بھی تو ہم نے درست کرنا ہے, گرامر کو بھی درست کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ خالقہ کے بعد ہم ایک ہوا ضمیر جو ہے اس کو فاعل بنا دیں گے. ٹھیک ہے. مطلب اس کا مطلب ہے وہ ہوا, مطلب وہ کون؟ اللہ. مطلب بات وہی ہے, اس کو ہم راجے بولتے ہیں, لوٹتی. راجے مطلب لوٹ رہی ہے, راجع. ٹھیک ہے. آپ کے سمجھنے کے لیے اگر آپ کو اردو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تو اسے کہتے ہیں ریٹرننگ بیک ٹو اللہ. وہ کون؟ اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ راجع ہے, لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. راجع بسوئے ایک ایگزامپل, ایک ٹرمینالوجی یہاں پہ بولی جاتی ہے ضمیر کے ساتھ, راجع بسوئے مطلب ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے کی طرف. ضمیر ہمیشہ, غائب کی ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے. بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فاعل یہاں پہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ یہاں پہ خالق کے بعد ہوا فاعل ہے. فاعل چونکہ فعل کے بعد ہونا ضروری ہے, اس لیے ہم نے ہوا کو فاعل بنا دیا, اور ہوا مطلب وہ کون؟ اللہ. ٹھیک ہے. بات وہیں پہ ہے, لیکن ہم نے گرامر کو بھی درست کرنا تھا. جو قاعدہ تھا جملہ فعلیہ کے بیان میں کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, اس قاعدے کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا تھا کہ پہلے فعل لے کے آئیں پھر فاعل لے کے آئیں. تو پھر ہم نے پہلے خالق کا فعل لایا, اس کے بعد ہوا ضمیر فاعل لے آئے. ٹھیک ہے. بہرحال بات یہاں پہ درست ہوگی, کمپلیٹ ہوگی. فعل, فاعل اور مفعول مل کر بنتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ خبریہ ہوگے. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنیں گے حروف مشبہ بالفعل کی خبر. ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہوں گے جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں. جو پوائنٹ نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی خبر اگر مجرور ہو, مطلب ان کی خبر اگر جملہ ہو, مطلب حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جملہ ہو, تو یہاں پہ ہمارے کیس میں حروف مشبہ بالفعل کی خبر جملہ ہے, اور جملہ کون سا ہے؟ خالق الجنہ. خالق الجنہ یہ پورا جملہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب خبر جملہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اسم اللہ, ٹھیک ہے, اور خبر میں ایک ضمیر ہے ہوا جو کہ اللہ کے مطابق ہے. اب کیسے مطابق ہے, مطابقت چیک کر لیتے ہیں. ہوا ہے واحد, ٹھیک ہے, اور اللہ واحد. ٹھیک ہے. اور ہوا ہے مذکر, اور اللہ کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے مذکر. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنسانیت سے پاک ہے, جسم و جسمانیت سے پاک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لفظاً ہم ضمیر استعمال کر سکتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں اچھے الفاظ, وہ مذکر ہی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. وگرنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم عاجز ہیں, ہمارے پاس الفاظ نہیں, اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واحد مذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوا واحد مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ہوا واحد مذکر, اللہ واحد مذکر. ٹھیک ہے.
تو مطلب یہ کہ ضمیر اسم کے مطابق ہے، جملے کے اندر آنے والی ضمیر ما قبل اسم کے مطابق ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر میں آنے والی ضمیر حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے مطابق ہے۔ تو بات یہاں پہ کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 بھی کلیئر ہو گیا کہ خبر اگر مفرد ہو تو کیا کریں گے، اور پوائنٹ نمبر 2 خبر اگر جملہ ہو تو کیا کریں گے۔ تو ویسے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3۔ ابھی پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو کیا کریں گے۔ خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل معذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں اسم کے مطابق ہو۔ اس کی تفصیلی جو ڈیٹیل ہے وہ تو جار مجرور کے بیان میں گزر چکی ہے، لیکن ونس اگین یہاں پہ میں چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی جار مجرور کے سبق کو تفصیلاً تو میں بھی یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ تفصیل یہاں پہ ذکر کر دوں گا، ورنہ آپ پن کمنٹ میں یا پھر ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہاں سے آپ ڈیٹیل میں جا کے جار مجرور کا سبق پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جار مجرور کی طرف آتے ہیں۔ جار مجرور، جار آپ کو پتہ ہے حروف جارہ 17 ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یاد لیا ہوں گے، باؤ تاؤ کاف لام واو منظم خلا رب حاشا من اضافین علی حتی الی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف جارہ ہیں، حروف جارہ 17 ہیں، ان کے بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ حروف جارہ میں سے کوئی ایک آج اسے جار کہتے ہیں، بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایک ایگزامپل لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے انا زیدن فی الداری، ٹھیک ہے، انا زیدن فی الداری والی ایگزامپل لکھ لیتے ہیں۔ زیدن تھوڑی سی جگہ چھوڑ لیتے ہیں، اور کیوں چھوڑ لیتے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ فی الداری، ٹھیک ہے، فی الداری مطلب سبق کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسا کنسیپٹ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا پھر میں اس بات کو آگے نکل گیا، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ والی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو کائنڈلی دوبارہ ایکسپلین کر دیں۔ اگر 5 گھنٹے لیکچر اپلوڈ ہونے کے 5 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں تو میں بھی جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر اس کو میں شامل کر بھی لوں، اس کے اندر اس چیز کو بیان کر دوں۔ اور اگر 5 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو نہیں بیان کرتے، کبھی بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، تو نیچے کمنٹ کے اندر آپ کا جو کوشچن ہے اس میں انشاءاللہ میں رپلائی کر دوں گا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کمنٹ میں کوئی ایسا سوال موجود ہے جس کا آنسر آپ کو آتا ہے تو خیر خواہی مسلم کے تحت ہو سکتا ہے کہ میں کب پڑھوں گا، کب رپلائی کروں گا، تو اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی، دوسرے اسٹوڈنٹ کی بھلائی سمجھتے ہوئے آپ ان کو رپلائی کر دیں، اور انشاءاللہ جب کبھی میں دیکھوں گا اور اگر آپ نے اچھا جواب دیا ہوا تو میں آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا، اور اگر آپ نے کچھ غلطی کی ہے، مسٹیک کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں درست بھی کر دوں گا۔ تو انا زیدن فی الداری ہمارے پاس ایگزامپل آ گئی ہے پوائنٹ نمبر 4 کی، کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کا اسٹیٹس چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ انا یہ ہے حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل، زید ہے اس کا اسم، ٹھیک ہے، فی ہے جار، اور الداری ہے مجرور، ٹھیک ہے، مجرور مطلب جس کے نیچے زیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الداری کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ ہو گئے جار مجرور۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جار اور مجرور مل کر یہ بنتے ہیں ظرف، اور یہ ظرف کون سا بنتے ہیں، یہ ظرف مستقر بھی بنتے ہیں اور ظرف لغو بھی بنتے ہیں۔ یہاں پہ ظرف مستقر بنیں گے، ٹھیک ہے، ظرف مستقر بنیں گے۔ ظرف مستقر جن کا متعلق جو ہوتا ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ جار مجرور جن کا متعلق لفظوں میں موجود ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ظرف لغو، اور وہ جار مجرور جن کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوتا اسے ظرف مستقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، یہ خالی جگہ ایمپٹی اسپیس اس لیے میں نے چھوڑی تھی کہ جہاں پہ آپ کو بتا سکوں گا یہاں پہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، یہ ہوں گے متعلق، اور جس کے متعلق ہوں گے اسے کہیں گے متعلق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 2 کیسز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم فعل نکالتے ہیں، یہاں پہ شبہ فعل نکالتے ہیں۔ فعل، شبہ فعل، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فعل تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن شبہ فعل کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شبہ فعل کو، شبہ فعل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اس میں فاعل بھی شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں مفعول بھی شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں فاعل مفعول، اس میں تفضیل شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں تفضیل صفت مشبہ بھی اس میں شبہ فعل ہوتا ہے،
اور مصدر بھی شبہ فعل ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل 5 ہو گئے. 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے شبہ فعل. شبہ فعل مطلب فعل کے مشابہ, مطلب یہ ہوں گے اسم ہی لیکن فعل کے مشابہ ہوں گے. یاد رکھیے شبہ فعل اور حروف مشبہ بالفعل الگ الگ ہیں. جن کے بارے میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہیں حروف مشبہ بالفعل, اور یہ جن کی بات ابھی ہم نے کی ہے وہ ہیں شبہ فعل. شبہ فعل مطلب یہ فعل کے مشابہ ہیں, فعل کے مشابہ ہیں, کمپلیٹلی فعل کے مشابہ ہیں. یہ حروف نہیں ہے, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, فرق ان میں یہ ہے کہ یہ ہیں حروف مشبہ بالفعل, یہ والا جسٹ لائک انا حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ والے جو ہیں اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اس میں تفضیل, یہ شبہ فعل ہیں, یہ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اتنی زیادہ ڈیپتھ میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہم یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ثابتن زیدن ثابتن فی الداری. ٹھیک ہے, زیدن انا زیدن ثابتن فی الداری, تو یہاں پہ ہم نے ثابتن لکھنا ہے جو کہ محذوف ہے, یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ثابتن. حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جار مجرور ہو تو جار مجرور کو متعلق کریں گے ایک فعل یا شبہ فعل کے ساتھ. فعل آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں, شبہ فعل میں نے آپ کو بتا دیا, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اس میں تفضیل, مصدر, ان کو شبہ فعل کہتے ہیں. ان شبہ فعل میں سے ہم نے ایک کو چوز کیا, کیا کہتے ہیں اسے, اس میں فاعل. ٹھیک ہے, یہ ہے اس میں فاعل, فاعلن, فاعلانی, فاعلون کے وزن پر. ٹھیک ہے, تو اس میں فاعل یہاں پہ آ گیا. اس میں فاعل کا بھی ایک فاعل ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہاں پہ چونکہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تو ہم یہاں پہ بھی ضمیر نکالیں گے, ہوا ضمیر, جو کہ ہوا ضمیر زید کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جب جملہ ہو خبر تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم کے مطابق ہونا ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے زید کے مطابق ہم نے یہ والا جو شبہ فعل ہے وہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں اسم کے مطابق ہو. تو واحد تثنیہ جمع میں یہ دیکھیں کہ زید ہے واحد, ثابت بھی واحد. ٹھیک ہے, زید ہے مذکر تو ثابت بھی مذکر ہے, تو دونوں واحد مذکر, دونوں واحد مذکر ہیں. تو ثابت کو ہم کر لیں گے شبہ فعل اور یہ ہو جائے گا اس کا فاعل. شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر جو کہ ہے متعلق, شبہ فعل متعلق, شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بنیں گے شبہ جملہ اسمیہ, شبہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور شبہ جملہ اسمیہ جو کہ خبر ہے اس سے مل کر بنیں گے جملہ اسمیہ خبریہ, جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے, حروف مشبہ بالفعل اپنی اسم و خبر سے مل کر بنتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہاں پہ ہماری قاعدے کی طرف ہم تھوڑی توجہ دیں تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جار مجرور ہو تو ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے. چونکہ محذوف تھا, یہاں پہ لفظوں میں ثابت لکھا ہوا نہیں تھا تو ہم نے اسے نکال کے لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ جسٹ لائک اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ اردو میں کنورسیشن کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مس کر جاتے ہیں, بولتے نہیں ہیں لیکن سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کہیں جی کھا لیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا. کمپلیٹ سینٹینس جو ہے وہ نہیں بولتے, بلکہ آپ آدھا ادھورا جواب دے دیتے ہیں جسے سامنے والا سمجھ ہی جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی بات کمپلیٹلی سمجھ آتے ہے. تو عربی اور ہر ہی لینگویج میں تقریباً اس طرح کے کچھ نہ کچھ عرف ہوتے ہیں کہ جو بات بغیر بولے بھی سامنے والا سمجھ ہی جاتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ بھی سامنے والا بات سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جار مجرور ہو تو ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں اسم کے مطابق ہو. تو یہاں پہ ثابت مطابق ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے لایا ہے, ورنہ ثابتۃ اگر زید کی جگہ کوئی مؤنث ہوتی تو ہم اسے ثابتۃ لے کے آتے, جیسا کہ اگلی اگزامپل میں لکھا ہی ہوا ہے. یہ اگزامپل دیکھیں, انا ہندن ثابتۃ. ٹھیک ہے, تو ہندن مؤنث ہے تو ثابتۃ اس کی جگہ پہ مؤنث لایا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے پوائنٹ نمبر 5 ہے. یہ والی باتیں تمام آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی. حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے موصوف صفت کا بیان پڑھ لیا, مضاف مضاف الیہ کا بیان پڑھ لیا.
اچھی طرح سے. اگر نہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں پن کمنٹ میں کہیں اس کا لنک بھی مل جائے گا, وہاں جا کے آپ اس کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. ورنہ تقریباً آپ نے پیچھے اس کو پڑھ ہی لیا ہوگا تبھی آپ اس لیسن پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں ہے تو یہ چیزیں سمجھنا آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے, یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, حرف مشبہ بالفعل اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان الولد الصغیر نائم, بے شک چھوٹا بچہ سو رہا ہے. ٹھیک ہے, سونا یہ خبر ہے اور بے شک یہ حرف مشبہ بالفعل کا ترجمہ ہے. اور ولد صغیرہ چھوٹا بچہ, بچہ موصوف اور الصغیر چھوٹا. ٹھیک ہے, یہ صفت ہے. تو حرف مشبہ بالفعل کا اسم یہاں پہ موصوف ہو رہا ہے. اگلی اگزامپل میں دیکھیں تو ان غلام زید عالم. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے, زید کا غلام, زید کا غلام. ٹھیک ہے, تو کاکی کے اراری رے کا ترجمہ جہاں پہ آتا ہے وہ مضاف مضافلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. آگے ہے حرف مشبہ بالفعل کی خبر بھی موصوف یا مضاف ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں خبر رجل صالح ہے, بے شک زید نیک آدمی ہے. آدمی یہ موصوف ہے اور صالح نیک ہونا یہ اس کی صفت ہے. تو یہاں پہ خبر موصوف ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بکر انا بکرن, بے شک بکر غلام و خالدن, خالد کا غلام ہے, خالد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, غلام کا مطلب بیٹا بھی ہوتا ہے, غلام کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. تو زیادہ تر عربی میں جو غلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے, تو جو غلام ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے لفظ بولا جاتا ہے. تو بے شک بکر خالد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ خالد کا بیٹا ہے, کاکی کے راری رے کا ترجمہ آ رہا ہے, غلام و خالدن, خالد کا غلام. ٹھیک ہے, تو یہ بن رہا ہے مضاف, یہاں پہ خبر مضاف بن رہی ہے. تو خبر مضاف اور موصوف بھی ہو سکتی ہے, اسم بھی مضاف اور موصوف ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آگے ایک اور ایگزامپل ہے, ایک اور قاعدہ ہے, وہ یہ کہ کبھی ان حروف کے ساتھ لفظ ما بھی آ جاتا ہے. مطلب انا انا کانا لاکننا لیتا لعلا, یہ والے جو حروف مشبہ بالفعل ان میں سے دیکھیں انا ما کانا ما لاکننا ما لیتا ما لعلا ما, اس طرح کے آپ نے لفظ پڑھے ہوں گے, انما انما کانما لاکنما لیتا ما لعلا ما. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ما کا لفظ ایڈ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں یہ اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے اپنا عمل کیا نا, ان حرف مشبہ بالفعل آیا, وہ مطلب ایک چیز یہ تھی لازمی ضروری کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد اسم ہی آئے. ٹھیک ہے, جب ما آئے گا تو پھر یہ کوئی ضروری نہیں رہ جائے گا کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد فعل ہی آئے, اسم ہی آئے. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ جتنی اگزامپل ابھی تک ہم نے دی ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد اسم ہے, زید اسم ہے, اللہ اسم ہے, یہاں پہ دیکھیں زید اسم ہے. تو جتنی اگزامپل ابھی تک آئی ہیں وہاں پہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد اسم ہی آ رہا ہے. لیکن جب حرف مشبہ بالفعل کے بعد ما آ جائے گا تو پھر ان کی کوئی پاور نہیں رہے گی, ان کی پاور ختم ہو جائے گی. نہ یہ زبر زیر پیش دیں گے اپنے بعد والے اسما کو, اور نہ ہی یہ ضروری رہے گا کہ اس کے بعد اسم آئے. مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیتے ہیں ہم, حرف مشبہ بالفعل کے بعد آ رہا ہے ما, انما جاء خالدن, یہ والی اگزامپل یہ دیکھیں نیچے لکھی ہوئی ہے, انما جاء خالدن. ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ایکسپلین کرتے ہیں, انما جاء خالدن. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں حرف مشبہ بالفعل ہے نا, انا کے ساتھ ما آ گیا تو اس کے بعد فعل آ گیا, حالانکہ یہاں پہ اسم آنا چاہیے تھا, یہاں پہ خالدن آ گیا. تو خالدن بھی اس کا فاعل بن کے آیا ہے, نہ کہ انا کا کوئی اسم یا خبر بن کے. یہاں پہ انا کا اسم اور خبر نہیں ہے, حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر, بلکہ انا کے بعد ما آنے کی وجہ سے سارا ہی اس کا جو عمل تھا وہ تہس نہس ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. تو امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا. سارے پوائنٹ میں نے یہاں پہ ڈیٹیل سے بیان کر دیے ہیں, اور آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اپنا انٹرو بھی کرا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے پڑھ رہے ہیں, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کہاں سے خلاصۃ النحو کی کلاسز کو جوائن کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو, آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور کل والا سبق بھی بڑا ڈفرینٹ سا اور اچھا
اچھا سا مزیدار قسم کا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ اس کو انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے. مثال عربی تو زبر زیر پیش نہیں لگاتے نا کہ انا ہوگا یا انا ہوگا، تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ خلاصۃ النحو کی اگلی کلاس کو اسٹڈی کریں گے. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے انا اور انا کا بیان پڑھنا ہے کہ کہاں پہ انا ہوگا کہاں پہ انا ہوگا، کیونکہ ہم عربی کی کتابیں پڑھیں گے اگلے سال سے، تو وہاں پہ کہیں پہ بھی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی ہوگی. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کل کے سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.